تو بادشاہ بن کے بیٹھ کے جو آپ دربار لگاتے تھے، کیا اس کا نتیجہ ہے آج؟ کیا آپ کے پولیس افسران کو بات کرنے کی تمیز آ گئی ہے؟ آپ کے پولیس افسران کو عوام کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بولنا چالنا آ گیا ہے؟ لوگوں کو عزت دینا آ گئی ہے؟ نہ صرف سی پی او گوجرانوالہ مصروف ہیں، پورے پنجاب کی پولیس اپنی سیاسی ذمہ داری میں مصروف ہے۔ اپنی سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے، جس چیز کا آپ نے اللہ کی پاک ذات کو جواب دینا ہے، اس کی بھی فکر کیجئے۔ پولیس کے زیادہ تر ملازمین فزیکلی انفٹ ہیں، وہ اور فزیکلی انفٹ ہونے کا یہ نتیجہ ہے، نہ ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ آپ نے ڈیوٹی کے اوقات کار متعین نہیں کیے ہوئے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور جہاں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ چڑچڑا پن ان میں آتا ہے، بیماریوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، ان کے سونے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ 7,936 وارداتیں 11 ماہ میں گوجرانوالہ میں وہ ہوئی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس دوران ڈکیتی مزاحمت پر 13 افراد کو قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ وارداتیں وہ ہیں جو صرف رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، کم و بیش اتنی ہی تعداد ہوگی ان وارداتوں کی جو لوگوں نے رپورٹ نہیں کی ہیں، اور ہائی کورٹ میں پیشیاں بھگتنے میں، وہاں پہ ملزمان کو لے کے جانے میں اور ہم کیسز کا سامنا کرنے میں بہت سا وقت گزر جاتا ہے، اور پولیس اویلیبل ہی نہیں ہے عوام کو۔ عوام کے بھاری ٹیکسز کا پیسہ، خطیر رقم جو اپنے خون پسینے کی کمائی ہے لوگوں کی، آپ نے پولیس کو وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر معمور کر کے آپ اس کو اڑا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس نے دنیا کے 140 ممالک میں سے پاکستان کو انسانی حقوق کے حوالے سے 125ویں نمبر پر رکھا ہے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے انتہائی تشویشناک ہے۔ ناظرین، ملک میں عوام کو عدل و انصاف اور ان کے حقوق کی فراہمی کے لیے عدالتی نظام انصاف اور اس میں پولیس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی ملزم کو عدالت تک پہنچانے کے لیے پولیس اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کیس کو، چارج شیٹ کو بنانے میں، اس کے بارے میں، اس کیس کو تیار کرنے میں پولیس کس طرح سے کام لیتی ہے، کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا نہیں، ایک اہم ترین سوال ہے۔ اور پاکستان کی پولیس کا اس وقت یہ حال ہے، آپ کسی بھی صوبے کی پولیس کو دیکھ لیں کہ ہماری پولیس اپنی سیاسی ذمہ داریوں میں مصروف ہے۔ یہ سیاستدانوں، خاص طور پر حکمرانوں کی جو بات ہم کر رہے ہیں، حکمرانوں کے اقتدار کے تحفظ کا ادارہ بن چکا ہے، اور نہ صرف ان کے اقتدار کو تحفظ دیتا ہے بلکہ پولیس کا ادارہ جو سیاسی مخالفین ہیں حکومتوں کے، ان کو رگڑنے میں، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے میں، ان پر کیسز قائم کرنے میں اور انہیں پابند سلاسل رکھنے میں ساری معاونت فراہم کرتا ہے۔ بلکہ پولیس کی جو اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی میں مکمل یہ ادارہ کولیپس کر چکا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت تھانے، وہاں پہ بیٹھنے کی خوبصورت جگہیں، اور وہاں پہ فرنٹ ڈیسکس کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں جو کہ بالکل نان فنکشنل ہے، ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اب بھی لوگ جب جاتے ہیں تھانوں میں تو ایس ایچ او صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اور نہ صرف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی بلکہ آپ نے کوئی رپورٹ کرنی ہے گمشدگی کی، آپ کا کوئی موبائل یا اس طرح کی کوئی چیز چلی گئی ہے، تو آپ وہ بھی ایس ایچ او صاحب اور منشی بادشاہ کی اجازت کے بغیر آپ کو انہی کمروں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ پولیس کی صورتحال، یقیناً آپ سب اس صورتحال میں سے ہر روز گزرتے ہیں۔ ہم میں سے جب بھی کوئی تھانے جاتا ہے اسے ایک تلخ تجربہ ضرور ہوتا ہے۔ سال 2024 میں نومبر تک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ انتہائی فکر انگیز ہیں، اور یہ میرے سامنے ہیں۔ یہ کچھ مقامی اخبارات سے ہم نے استفادہ کیا ہے اور پولیس ذرائع نے بھی انہیں کنفرم کیا ہے۔ تو سال 2024 کے جو اعداد و شمار ہیں اور گوجرانوالہ پولیس کی جو کارکردگی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک رہی ہے۔ اور اس سال اس رپورٹ کے مطابق جو میرے ہاتھ میں ہے، گوجرانوالہ میں 11 ماہ کے دوران 225 افراد قتل کر دیے گئے۔ یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا فگر ہے، اور یہ قتل و غارت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں قانون کا خوف نہیں ہے۔ جب کسی معاشرے کے افراد میں سے قانون کا خوف اٹھ جائے اور انہیں قتل و غارت کرتے ہوئے
کسی کی جان لیتے ہوئے کسی قسم کا ڈر نہ لگے، تو پھر یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اخبار کے مطابق رواں سال کے 11 مہینوں میں قتل و غارت کی شرح گزشتہ سال کی نسبت زیادہ رہی۔ گزشتہ سال 11 ماہ کے دوران 201 افراد قتل ہوئے تھے، اور گجرانوالہ پولیس پریس کانفرنسز میں ان کا ثانی نہیں ہے، اور وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن شیر جوانوں کے ہوتے ہوئے لوگوں نے پچھلے سال سے زیادہ اس سال قتل و غارت کی ہے۔ ان میں واقعات زیادہ تر وہ تھے، دیرینہ دشمنیاں تھیں اور لڑائی جھگڑے سے اتفاقیہ جو ہو جاتے ہیں، اور قتل ہونے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ان واقعات میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اپنوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، لیکن اس میں زیادہ تر تعداد تھی جو دیرینہ دشمنیاں جو چلتی آ رہی ہیں، اور دیرینہ دشمنیوں کا یہ یہاں پہ ذکر ضروری ہے۔ دیرینہ دشمنیوں میں لوگوں کو نظام انصاف پر چونکہ لوگوں کو یقین نہیں ہے، اس لیے لوگ خود ہتھیار اٹھاتے ہیں، خود انتقام لینے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچہریوں میں آئے روز جب لوگ پیشیاں بھگتنے آئے ہوتے ہیں اور مخالفین کا وہاں پہ آمنا سامنا ہوتا ہے، تاریخوں پر لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی لوگوں کو کچہری میں پولیس کے ہوتے ہوئے، بلکہ پولیس کی کسٹڈی میں بھی اور عدالت سے پیشی سے واپسی پر بھی ایک دوسرے کی جانیں لوگ لیتے ہیں۔ تو یہ دیرینہ دشمنیاں ختم کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے ملک میں، کوئی پنچایت سسٹم کام نہیں کر رہا، کوئی مقامی سطح پر صلح کرانے، فریقین میں صلح کروانے کی کوششیں سنجیدہ طور پر نہیں کی جاتی، اور پولیس کی سطح پر تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس قدر ناقص ہے۔ آپ یہ دیکھیں تو اے ایس آئیز جن کی تفتیش لگائی جاتی ہے، یا سب انسپیکٹرز جب آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے حوالے کی جاتی ہے، آپ اس سب انسپیکٹر کی یا اے ایس آئی کی آپ اس کی صلاحیت دیکھیں، اس نے کیا تربیت حاصل کی ہوئی ہے، اس کے پاس کیا ایسے انسٹرومنٹس ہیں، اس کے پاس کیا ایسی ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے پاس سب سے بڑھ کر کیا ایسی قابلیت ہے کہ وہ اس کیس کو ٹریس کر سکے، لوگوں کو صحیح طور پر کیس کی تہہ تک پہنچ سکے اور سچائی اور حقیقت جان سکے۔ آپ کے جو اے ایس آئیز ہیں یہ اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ یہ سائلین کو اویلیبل ہی نہیں ہوتے، اور لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، تفتیشی بیٹھا نہیں ہے۔ اور آپ کی آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ المیہ ہے، کہ اس میں خود پولیس قصوروار تو نہیں میں سمجھتا، لیکن اس میں حکومتیں قصوروار ہیں۔ آدھی سے زیادہ پولیس آپ کی ہر روز ہائی کورٹ گئی ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ میں پیشیاں بھگتنے میں، وہاں پہ ملزمان کو لے کے جانے میں، اور وہاں کیسز کا سامنا کرنے میں بہت سا وقت گزر جاتا ہے، اور پولیس اویلیبل ہی نہیں ہے عوام کو ہوتی۔ باقی جو پولیس بچتی ہے اس میں آدھی سے زیادہ وی آئی پیز کی سیکیورٹی پہ آپ نے لگائی ہوئی ہے۔ وی آئی پیز کی جانوں کو ہر وقت خطرہ ہے، ان کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں، اور ہم عوام کی جانیں بالکل سستی ہیں۔ ہم عوام 20 25 30 بھی کسی دھماکے میں مارے جائیں تو ہمارا کوئی نہیں، یہ عام بات ہے، وہ ایک روٹین کی خبر بنتی ہے۔ جب آپ کے وی آئی پیز میں سے کوئی کسی کو تھریٹس ہوتی ہیں، بلکہ سب کوئی تھریٹس ہیں، آپ کے وی آئی پی کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ وی آئی پی ہی نہیں ہوتا جس کو سیکیورٹی تھریٹس نہ ہو، تو آپ نے باقی ماندہ پولیس ان کی سیکیورٹی پہ لگائی ہوئی ہے۔ عوام کے بھاری ٹیکسز کا پیسہ، خطیر رقم جو اپنے خون پسینے کی کمائی ہے لوگوں کی، آپ نے پولیس پہ جو پولیس کو وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر معمور کر کے آپ اس کو اڑا رہے ہیں، اور عوام کے سارے پیسے کی عیاشی ہو رہی ہے۔ آپ کی پولیس کا ادارہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے، پولیس اس قابل ہی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں جب آپ کو کسی موب کو روکنا ہوتا ہے، کسی ہجوم کو روکنا ہے، آپ کی پولیس کس طرح مار کھاتی ہے وہاں پہ۔ آپ کی پولیس کے پاس تربیت ہی نہیں ہے، فٹنس نہیں ہے، ان کا فٹنس لیول دیکھیں آپ کیا ہے۔ پولیس کے زیادہ تر ملازمین فزیکلی انفٹ ہیں وہ، اور فزیکلی انفٹ ہونے کا یہ نتیجہ ہے، نہ ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ آپ نے ڈیوٹی کے اوقات کار متعین نہیں کیے ہوئے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور جہاں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ چڑچڑا پن ان میں آتا ہے، بیماریوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، ان کے سونے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے سونے کے، جاگنے کے، کام کرنے کے کوئی اوقات کار نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ آپ کی پولیسنگ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام جا رہی ہے۔ آپ یہاں پر لوگوں کو جہاں قتل ہوتے ہیں، بعد میں آپ اگر کوئی چند افراد کو گرفتار کر لیں تو آپ آ جاتے ہیں فٹافٹ، اپنے من پسند کے آپ جرنلسٹ بلا لیتے ہیں اور آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کے ڈکیتی چوری کا کوئی چند دکھاوے کے لیے
آپ ملزمان کو پکڑ کے پتہ نہیں وہ سچے جھوٹے آپ اپنی پرفارمنس اس طرح سے تو جعلی پرفارمنس تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو انتہائی سنگین قسم کے داد و شمار ہے، یہ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں جرائم کی شرح جو ہے انتہائی تشویشناک حد تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 11 ماہ میں راہ زنی کی 7,936 وارداتیں وہ ہیں، میں دہراتا ہوں 7,936 وارداتیں 11 ماہ میں گجرانوالہ میں وہ ہوئی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس دوران ڈکیتی مزاحمت پر 13 افراد کو قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ وارداتیں وہ ہیں جو صرف رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم و بیش اتنی ہی تعداد ہوگی ان وارداتوں کی جو لوگوں نے رپورٹ نہیں کی ہیں۔ آپ کے تھانے کی شہرت ایسی ہے، آپ کی پولیس کی بدنام شہرت کی وجہ سے لوگ پولیس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہیں، پولیس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھانوں میں رش ہے، وہ لوگوں کی مجبوری ہے۔ لوگوں پہ جھوٹی درخواستیں، لوگوں پہ جھوٹی FIRs کا انبار لگا ہوا ہے، اور پھر وہ مجبور ہو کے پورا محلہ اکٹھا کر کے بیچارے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، وہ پولیس سے بھی بچتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کا شہر کا نظام بن گیا ہوا ہے، یہ تھانہ سسٹم جو ہے، یہ تھانہ کلچر جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے، اس لیے وہ ساری وارداتوں کی رپورٹ تک نہیں کراتے آپ کو۔ اور اگر ابھی مجھے کل ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا ماڈل ٹاؤن میں ہی ایک جو A بلاک ہے، جو آپ نے جرائم کا ایک نیا لیاری بنایا ہوا ہے، A بلاک میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کسی کام سے A بلاک سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ان سے ڈکیتی کی گئی ہے، رازداری ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ تو وہاں انہوں نے 15 پہ کال کی ہے، پولیس بھی کچھ دیر بعد آ گئی وہاں پہ۔ پہلا سوال جو پولیس والے نے وہاں آ کے کیا ہے، پولیس اہلکار نے پہلا سوال کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس طرف کرنے کیا آئے تھے؟ آپ اس طرف کرنے کیا آئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا یہاں پہ اس طرح وارداتیں ہوتی ہیں؟ یعنی یہ کوئی نو گو ایریا ہے ماڈل ٹاؤن کہ یہاں سے وہ ڈاکٹر صاحب گزر نہیں سکتے تھے، یا یہاں سے وہ اپنے کسی کام سے نہیں جا سکتے تھے؟ مطلب آپ کے 2 قدموں پہ تھانہ ماڈل ٹاؤن ہے اور اس کے ساتھ A بلاک لگتا ہے، لیکن آپ وہاں پر ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے، آپ وہاں پر کوئی گشت کا انتظام نہیں کر سکے، اور اگر آپ کہیں ناکے لگا بھی دیں تو آپ ان ناکوں کی آڑ میں لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی پولیس کی تربیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو انصاف کیا دلوانا ہے؟ آپ کے پولیس کانسٹیبلان کو، اہلکاروں کو، افسران کو لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لوگوں سے بولنا کیسے ہے؟ آپ لوگ ایک عام شہری کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا جرائم پیشہ کسی سرگنا ہے کسی گروہ کا۔ آپ کو فرق کا نہیں پتا، آپ کی تربیت نہیں ہے کہ ایک عام شہری سے کس طرح عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، ایک سائل جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح عزت سے پیش آنا ہے، اور ایک کرمنل، ایک اشتہاری، ایک چور ڈاکو جب آپ گرفتار اس کو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ گفتگو اور زبان کیا استعمال ہونی ہے۔ آپ دونوں چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے آپ نے۔ یہ آپ کی کھلی کچہریاں ہم دیکھتے ہیں، یہ جھوٹی جعلی کھلی کچہریاں جنہوں نے آپ نے پولیس کے محاصرے میں لگائی ہوتی ہیں، لوگ بیچارے درخواستیں دے کے تھک جاتے ہیں۔ آپ انویسٹیگیشن کبھی جس پولیس کے افسر کے خلاف آپ کے اعلیٰ افسران کے پاس لوگ جاتے ہیں، آپ اسی افسر کے پاس انویسٹیگیشن دوبارہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ پورا انتقام لیتا ہے اس سے کہ میری شکایت۔ پہلے سب سے DSP صاحب کے پاس اگر آئے تو DSP باقاعدہ جھڑکیاں دیتے ہیں کہ آپ اوپر کیا لینے گئے تھے، لوگوں کو باقاعدہ جھاڑتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، عزت نفس مجروح کرتے ہیں کہ آپ ہماری شکایت لے کے آپ CPO کو درخواست دے دیا۔ پہلے وہ ذلیل کرتا ہے، وہاں سے پھر SHO کے پاس آتی ہے، پھر وہی تفتیشی جو انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں تم اپنے ریمارکس دو کہ تم غلط ہو اس میں کہ نہیں ہو۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا ریمارکس دے گا کہ میں غلط ہوں اس میں؟ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ سسٹم کس طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا تو ستارہ نہیں ملتا پولیس کے ساتھ، میں معافی چاہتا ہوں، بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ میرے ارد گرد جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، لوگوں کو جس طرح سے آپ کی پولیس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں۔ اور میں پھر بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو حکمران ہیں انہیں بھی عوام کے ان سنگین قسم کے جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ انصاف ہے، حکمران اس پہ توجہ دیں گے، آپ بھی، پولیس بھی اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرے
اور سب سے پہلے آپ اپنی صفوں میں صفائی کریں. سب سے پہلے اگر آپ نے کرمنلز پکڑنے ہیں تو کرمنلز کو اپنی صفوں سے نکالیں. سب سے پہلے اگر آپ نے منشیات فروش پکڑنے ہیں تو ان منشیات فروش افسران کی لسٹیں پہلے بنائیں. ان کے اپنے منشیوں کے CDR نکلوائیں جو آپ کے منشی باقاعدہ منتھلیاں وصول کرتے ہیں. ان کے CDR پہ ان منشیات فروشوں کے ساتھ مکمل رابطے، ان کے فون کے ریکارڈز نکلوائیں تو آپ کو سارا کچھ نکل آئے گا. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی ہے، پہلے بھی پولیس افسران یہاں رہے ہیں. اور رانا ایاز سلیم صاحب ایک اچھی ساکھ اس حوالے سے ان کی ضرور ہے موجودہ CPO کی کہ ابھی تک کوئی ہمارے سامنے کوئی رشوت کا معاملہ ایسا سنگین نہیں آیا جس میں رانا ایاز سلیم کا نام آیا ہو. لیکن رانا صاحب چونکہ اپنی سیاسی ڈیوٹی میں بہت زیادہ مصروف ہیں اور نہ صرف CPO گجرانوالہ مصروف ہیں، پورے پنجاب کی پولیس اپنی سیاسی ذمہ داری میں مصروف ہے. اپنی سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے، جس چیز کا آپ نے اللہ کی پاک ذات کو جواب دینا ہے، اس کی بھی فکر کیجئے. لوگوں کے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں نہ بنے بلکہ آپ آسانیاں پیدا کریں. لوگوں کو انصاف دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں. اپنی پولیسنگ کو بہتر کریں، اپنے رویے کو بہتر کریں، لوگوں سے بات کرنا سکھائیں. ان کا جو آپ پولیس کے افسران پولیس دربار لگاتے تھے اور خود بادشاہ کی طرح بیٹھ جاتے، دربار تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، تو بادشاہ بن کے بیٹھ کے جو آپ دربار لگاتے تھے، کیا اس کا نتیجہ ہے آج؟ کیا آپ کے پولیس افسران کو بات کرنے کی تمیز آ گئی ہے؟ آپ کے پولیس افسران کو عوام کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بولنا چالنا آ گیا ہے؟ لوگوں کو عزت دینا آ گئی ہے؟ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ لوگوں کو عزت دینی ہے. جب آپ لوگوں کو عزت دیں گے پھر آپ کا کمیونٹی پولیسنگ کا جو آپ خواب دیکھتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں وہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو اپنے قریب کریں، عوام کا اعتماد بحال کریں. معاف کیجئے گا، یہ جو اعداد و شمار ہے یہ آپ کی خراب ترین کارکردگی کا ایک تسلسل ہے اور اسی کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ثبوت اور دلیل بھی ہے کہ ہماری پولیس ناکام ہے. حکمرانوں اور آپ سے ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ اپنی اداؤں پہ آپ غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ